السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، زبان بہت ہی کڑوی چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی تلقین کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو گالی گلوچ کرتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو جھوٹی قسم کھاتی ہے۔ تعجب ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے یا ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت بھی ایک ایسا ہی گناہ ہے جس میں ہر کوئی ملوث ہے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا جاہل۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے غیبت پر ایک ڈرامہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس ڈرامہ کے کردار ہیں ساس شمیمہ، ساس کی دوست روزینہ، بہو تنزیلہ، بہو کی دوست نازیہ اور عالمہ منیزہ۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ڈرامہ کو غور سے دیکھیں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ آؤ آؤ بیٹھو بہن۔ یہ بہن کون ہے؟ یہ میری مہمان بہن ہے، دبئی سے آئی ہے اور دین کے بارے میں اچھی معلومات رکھتی ہے۔ ارے آپا جان، میں تو باتوں باتوں میں ہی خیریت ہی پوچھنا بھول گئی۔ خیریت سے ہے آپا جان؟ کہاں کی خیریت؟ کیسی خیریت؟ جی رہی ہوں، جیسے تیسے وقت پورا کر کے اس دنیا سے جانا ہی تو ہے۔ ارے آپا جان، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اللہ نے آپ کو کیا کمی دی ہے؟ شان و آباد گھر دیا ہے، بیٹے کی بھی اچھی نوکری ہے اور بہو چاند جیسی خدمت گزار بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ خاموش رہو، میرا منہ مت کھلواؤ۔ کیسا بیٹا کیسی بہو، انہیں تو بڑے لوگوں کی کوئی فکر ہی نہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے چھٹکارا پائیں، وہ ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور بہو رانی کی صبح 9 بجے ہوتی ہے، اور اگر اس کے مائکے سے کوئی آئے تو کام میں بچھی رہتی ہے، اور ہمارا کوئی آئے تو اسے کچھ فکر ہی نہیں۔ اور چائے ایسی بناتی ہے جیسے امابس کی کالی رات ہو، اور دال جو تالاب کا گدلیا پانی ہو، اور چاول ایسا کھائے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے۔ خیر چھوڑو، میرا اور روزینہ بہن، میں تو تمہیں چائے ہی پلانا بھول گئی۔ چلو ہم بیٹھ کے ہال میں چائے پیتے۔ یہ تھی ساس اور ساس کی پڑوسن سہیلی جو دل کھول کر اپنی بہوؤں کی برائیاں کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، کتنی بری حالت ہو گئی ہے۔ آئے اب دیکھتے ہیں بہوؤں کو وہ اپنی ساس کو کس طرح تعریف کرتی ہے۔ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہو بہن؟ کیا بتاؤں، ٹھیک بھی ہوں ٹھیک نہیں بھی ہوں۔ ایسے درمیان کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا بتاؤں، جب تک ساس کا سایہ سر پر مسلط ہے تب تک چینی کہاں ہے۔ تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہارے سر پر ساس کا سایہ ہے۔ نازیہ بہن، کیا خوش قسمت کی رٹ لگا رہی ہو؟ بھلا وہ بھی کیسے چین سے رہ سکتی ہیں جس کی میرے جیسی ساس ہو؟ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ عورتوں کی تاریخ میں سب سے خوش قسمت عورت کون ہے معلوم؟ نہیں۔ وہ سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ساس یا نند نہیں تھی۔ آپ اپنی ساس سے اتنا پریشان کیوں ہو؟ ارے وہ ساس نہیں، پریشانیوں کا گھر ہے۔ جب دیکھو مجھ پر مسلط رہتی ہیں۔ میں کھانا کھاؤں تو پریشانی، میں اٹھوں تو پریشانی، میں بیٹھوں تو پریشانی، میں سوؤں تو پریشانی، میں کچھ بولوں تو گستاخ، میں کچھ نہ بولوں تو مغرور، میرے ہر کام پر نکتہ چینی، ہمت افزے، بھول کر بھی نہ سنوں۔ اب تم ہی بتاؤ اس کا اور کیا نام دے سکتی ہوں۔ خیر چلو چھوڑو، میرا تو چلتا ہی رہتا ہے، تم اپنا سناؤ۔ کیا بتاؤں بہن، مجھے تو ذرہ بھی چین نہیں ملتا۔ میری طلاق ہے، دن رات میرا سر پکاتی ہے۔ اس کی خدمت کرو اور اس کے بچوں کی خدمت کرو، اور نخرے الگ سے، یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں، دن رات تانے سننے کو ملتا ہے۔ مجھے تو ڈبل کھانا بنانا پڑتا ہے۔ میں جب ناشتہ بنانے لگتی ہوں، ناشتہ بنانا ختم بھی نہیں ہوتا، سارا بنایا کھانا ننند اور اس کے بچے صاف کر چکے ہوتے ہیں۔ جب مجھے کھانا پڑتا تو میں خود دوبارہ بنا کر کھانا پڑتا۔ یہ کون ہے؟ ارے یہ تو میں انہیں دیکھی ہی نہیں۔ یہ منیزہ آنٹی ہیں، یہ دبئی سے آئی ہیں 2-3 دن کے لیے۔ دین کے بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتی ہیں اور پڑھی لکھی بہن ہے۔ ارے منیزہ، تم ابھی تک ان دونوں کے ساتھ بیٹھی ہو؟
कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारे ज़बान पर दूसरे की शिकवे शिकायत और दूसरों की गीबत गुनाह के बात हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदतें हैं, जहाँ दो चार जमा हो गई तो दूसरों की तस्कीरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गए हैं। होगी, हम जो हकीकी बात है वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा? अरे मेरी बहन सुनो तो सही, गीबत कहते ही जिसे है कि जिसके पीठ पीछे बुराई बयान करना, गीबत उसके अंदर ना हो उसको कहते हैं गुनाह। गीबत बहुत बुरी चीज़ है। कुरान मजीद में आया है कि क्या तुम लोगों के अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? क्या तुमको उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल ज़बान की बातें गिराई जाएंगी। जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे जाएंगे जिसकी हमने गीबत की थी। हमारे नाम अमल ख़त्म हो जाएंगी, फिर भी उसका हक बाक रहे तो हमारे उसकी गुनाह हम पर डाल दिए जाएंगे। बहन, मैंने तो सबके पीछे गीबत की है, तो अब मैं क्या करूं? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसके तुमने गीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर मुनेज़ा बहन, तुमने हमें इतनी अच्छी बात सिखाई। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराई की है। मैंने माफ़ किया। सासू माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने माफ़ किया।